اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مشہور معجزات احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شاگل پانی کا ڈول تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا، لوگ آپ کے پاس فریاد کرتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے جس کو ہم پی سکیں یا جس سے ہم وضو کر سکیں سوائے اس پانی کے جو آپ کے پاس اس شاگل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاگل میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح جوش اور تیزی سے پانی نکلنے لگا جس طرح چشموں سے پانی ابلتا ہے۔ ہم سب نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا تمہاری اس وقت کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، تاہم اس وقت 1500 نفر تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جن دنوں خندق کھودی جا رہی تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سخت بھوک کے آثار دیکھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک چرمی تھیلا نکالا جس میں 1 سا 4 کلوگرام جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور میری اہلیہ نے جو پیسے۔ وہ میرے فارغ ہونے تک اپنے کام سے فارغ ہو گئی اور میں نے گوشت کی بوٹیاں دیگچی میں ڈالی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا۔ میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں آپ کے پاس پہنچا اور میں نے چپکے سے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس تھوڑے سے جو تھے، ہم نے ان کو پیس لیا ہے، آپ آئیے اور جو آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اے اہل خندق، جابر نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو اس کے گھر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دیگچی چولہے سے نہ اتارنا اور میرے پہنچنے تک تم اپنے آٹے سے روٹی پکانا نہ شروع کرنا۔ پس میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہی کیا ہے جو تم نے کہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گندا ہوا آٹا پیش کیا۔ آپ نے اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ پھر آپ نے ہماری دیگچی کا قصد کیا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ پھر آپ نے فرمایا روٹی پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور اپنی دیگچی سے سالن پیالوں میں ڈالو اور اس کو چولہے سے مت اتارنا۔ اصحاب خندق کی تعداد 1000 تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور بقیہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، اور ہماری دیگچی اس طرح جوش میں تھی اور ہمارے گندے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ انصار کی ایک عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو۔ انہوں نے آپ کے لیے ممبر بنایا۔ اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ کھجور کا وہ تنا اس طرح چیخ چیخ کر رونے لگا جیسے بچہ چیخ کر روتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے ساتھ لپٹایا تو وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح بچہ سسکیاں لے کر روتا ہے جب اس کو تھپکیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت جابر نے کہا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اس ذکر کو سنتا تھا جو اس کے پاس کیا جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، گائے بیل اور مویشی ہلاک ہو گئے، بکریاں ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، پھر ایک دم ہوا چلی اور بادل امڈ آئے، پھر بارش ہونے لگی، پھر ہم پانی میں چلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے اور اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اور جمعہ کے دوران وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، گر منہدم ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ آپ نے فرمایا بارش ہمارے گرد و پیش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ پھر میں نے بادلوں کی طرف دیکھا تو وہ مدینہ کے گرد سے چھٹ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ کے قریب ایک عرابی آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی خبر ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کے اس قول کی کون شہادت دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ درخت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت وادی کے ایک کنارے پر تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے 3 مرتبہ اس طرح کلمہ شہادت پڑھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا اگر میری قوم نے میری بات مان لی تو میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جا رہا تھا، ہم اس کی بعض جانبوں کے پاس سے گزرے، راستہ میں جو پہاڑ یا جو درخت آپ کے سامنے آتا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کس دلیل سے یہ پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کھجور کے درخت کے اس خوشہ کو بلاؤں اور وہ میرے رسول ہونے کی شہادت دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس خوشہ کو بلایا تو وہ خوشہ درخت سے اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر گر گیا۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ تو وہ خوشہ لوٹ گیا، پس وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق یہ چند مشہور احادیث ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔